بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ حدثنا موسیٰ حدثنا ابو عوانۃ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال جاء حبر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد ان اللہ یضع السماء علی اصبعین والارض علی اصبعین والجبال علی اصبعین والشجر والانہار علی اصبعین وسائر الخلق علی اصبعین ثم یقول بیدہ انا الملک فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال فما قدر اللہ حق قدرہ۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کو ایک انگلی پر رکھے گا، زمین کو دوسری انگلی پر رکھے گا، اور پہاڑوں کو ایک اور انگلی پر رکھے گا، اور اسی طرح جو درخت اور نہریں ہیں ان کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور باقی ساری مخلوق جو ہے وہ ایک انگلی پر رکھے گا۔ میں نے ابتدا میں تو منہ سے لفظ یہ نکل گیا دوسری انگلی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی انگلیاں کتنی ہیں اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ جو ہے وہ عدد چھوڑ دیا تھا۔ باقی جب نکرہ کا تکرار ہوتا ہے تو اس سے مراد مختلف ہوتی ہے، معرفہ کا تکرار وہی مراد ہوتا ہے، اور ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا میں یہی بات ہے کہ یہ عام طور پر مفسرین اس اصول کو بیان کرتے ہیں کہ نکرہ کا تکرار جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ قوم من قوم، یہاں دونوں قومیں مختلف ہیں کیونکہ نکرہ ہے نا۔ اچھا جی، تو پھر اللہ یہ کہیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، یہ میں ہی بادشاہ ہوں، یہ میں نے اس لیے میں ہی کہا ہے کہ یہ جو معرب باللام ہوتا ہے نا، اگر معرب باللام جو ہے وہ تو اس کا حصر ہوتا ہے، اگر الف لام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نکرہ آپ بیان کریں تو مقصود وہاں حصر ہوگا۔ جیسے بیدہ الخیر جو ہے نا، یہاں یہ ہے کہ الخیر جو ہے، یہاں الخیر سے مراد بھی جو ہے وہ بنیادی خیر اور اس سے متعلقہ جتنی بھی خیرات ہیں تمام کی تمام اس میں شامل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو آگے پیچھے کر کے اثر کیا گیا ہے نا، اور اس میں دو اثر ہیں، ایک الخیر کے اوپر جو الف لام ہے وہ بھی اثر ہے، اور اس کے بعد اس کو پہلے بیدہ کو لا کر ایک مزید اثر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ثم یقول بیدی؟ پھر وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا، اس لیے کہ قال کا اور ضربہ یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ ان کو مختلف معنی میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یقول سے مراد اشارہ ہے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ جی، مقصد یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی کی بادشاہی ہے ہی کوئی نہیں۔ جیسے تعریفیں تو ہم اوروں کی بھی کر دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ کسی اور کی کوئی تعریف حقیقی نہیں ہے، یہ اللہ کے واسطے سے ہے کہ اللہ کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو ہم اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کسی کی کوئی تعریف نہیں، کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس ہمت، طاقت یا وسائل سے اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہ بھی تو اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ تو فضح کا رسول اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی عالم کے منہ سے یہ بات سنی تو آپ ہنس پڑے، نہیں خوش بھی ہوئے، اور ہنس کر آپ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عظمت ہے اور اللہ کی قدرت اور طاقت کتنی زیادہ ہے،
لوگ اس کا لیکن انہوں نے لوگ جو ہے اس کے مطابق اللہ کی قدر نہیں کر سکتے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی جو اصل میں صفات ہے نا، ان کی کوئی انتہا جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. جیسے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. جب ایک چیز بہت زیادہ ہو تو پھر اس کے بعد دوسروں کی ہمتیں جو پست ہو جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور شرک شروع کر دیا، تو اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہو کہ یہ جانتے تو ہیں کہ اللہ اتنی قدرت والا لیکن اس کی قدر نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے 20 معنی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا عام طور پر معمول یہ ہے کہ میں ایک معنی جو حاصل معنی ہوتا ہے نا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ بھی معنی ہے یہ بھی معنی ہے پھر ترجیح میں پڑ جائیں تو وہ ایک الجھاؤ کا باعث ہوتی ہے. تو اس لیے میں تو جو راجع معنی ہوتا ہے اس کو لے لیتا ہوں. بلکہ مجھے خیال آ گیا کل جو ہے وہ ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا، تو میں نے اس کا جو کل معنی بیان کیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے استاد مرحوم مولانا عبدالحق ہاشمی جو ہیں، انہوں نے جو کتاب التوحید کی شرح کی ہے اس کے اندر انہوں نے علماء کے حوالے سے وہ مفہوم بیان کیا تھا. تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی جو ہے وہ ایسی چیز آئے تو میں کتابیں جو بھی میرے سامنے ہوتی ہے میں دیکھ لوں. تو چونکہ یہ ایک مشکل تھی، مشکل اصل میں جو ہے وہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں جہنم کے لیے کیا اللہ نئی مخلوق پیدا کریں گے. اصل میں یہ الجھن جو تھی اس میں یہ موجود تھی. حالانکہ بخاری کی حدیثیں کتاب و تفسیر کے اندر بھی اور بھی بخاری کئی دفعہ یہ حدیثیں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ جنت کے لیے جو ہے وہ نئی مخلوق پیدا کریں گے، جہنم کے لیے نئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اپنا قدم رکھیں گے تو جہنم جو ہے وہ قط قط کہہ کر سکڑ جائے گا. تو ایک بات مجھے اور یاد آ گئی کہ چونکہ احادیث سے اصل مقصود جو ہے وہ مراد ہوتی ہے، الفاظ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اگرچہ یہ الفاظ جو ہے وہ جب صحابہ نے بطور خبر بیان کیے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو بھی وہ خبر دیتے ہیں وہ پھر صحابی چونکہ مدار بن جاتا ہے، اس لیے جو راوی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہی الفاظ جو ہے وہ روایت کے اندر باقی رہیں. تو اس اعتبار سے امام بخاری نے تو جا بجا الفاظ سے ہی جو ہے وہ حدیث کے الفاظ سے ثابت کیا ہے. جہاں تک قرآن کے الفاظ ہیں ان کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الفاظ ہی اللہ کے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو تمام انبیاء میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ جامع القلم دیے گئے ہیں. تو میں نے کسی وقت جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ لفظ کہا تھا کہ لفظ قدم تو موجود ہے، لیکن جب مجھے حدیثوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو اس کے اندر لفظ رجل بھی آیا. تو اصل میں جو ہے وہ رجل کا اطلاق عام طور پر جو ہے وہ پیر سمیت پوری ٹانگ پر ہو جاتا ہے. تو اس لیے رجل کا لفظ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم ہی کا ترجمہ ہے، مراد قدم ہی ہے. تو اس لیے لیکن حدیثوں میں لفظ رجل بھی آیا ہے. تو اس لیے ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات کل ترجمہ کرتے ہوئے چونکہ میں نے خلاصہ ہی بیان کر دیا تھا تو ایک روایت کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں سند کے اندر ہاں یہ لفظ آیا تھا
یعقوب، یہ جو ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین کی جو دوسری حدیث ہے نا، اس کے اندر سند کے اندر آیا تھا یعقوب، حدثنا یعقوب، تو اس کے بعد یہ تھا حدثنا ابی، کہ یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے یہ بات سنی ہے، یعنی میرے باپ نے یہ بات سنائی ہے۔ تو یعقوب کے باپ کا نام ابراہیم ہے، چونکہ اس دور میں اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام لینا تھا تو لوگوں کو جو ہے وہ اتنی اعلیٰ حافظ دیے ہوئے تھے کہ اب امام بخاری کے لیے یہ چیزیں بڑی آسان ہیں کہ وہ پیچھے جو ہے وہ جو چیزیں آتی ہیں پھر بار بار ان کو دہراتے نہیں ہیں، چونکہ یعقوب بن ابراہیم کا ذکر پیچھے کئی دفعہ آ چکا ہے، اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ یعقوب بن ابراہیم سند میں ضرورت نہیں سمجھی، اور اسی پر جو ہے وہ اکتفا کر لیا کہ پیچھے چونکہ ذکر آ چکا ہے۔ اور ویسے بھی آج کل آپ دیکھیے کہ آج سے 1200 سال پہلے امام بخاری آئے ہیں، اور انہوں نے تحقیق کے وہ طریقے جو خاص طور پر اب جو ایڈٹ کرنے کا جو فن ہے وہ کہلاتے ہیں، انہوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ آج تک جو ہے وہ ریسرچ کے طریقوں میں جو ہے وہ معیاری ترین طریقے سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کوئی تھیسس لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر جو پہلا حوالہ ہوتا ہے وہ کامل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب بار بار اس کا ذکر آتا ہے تو کامل حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ امام بخاری کا ہی اصول ہے کہ جب دیکھیے یعقوب کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، اب یہاں باپ کا نام بھی نہیں لیا لیکن یہ کہہ دیا میں کہ ہمیں جو ہے یہ میرے باپ نے حدیث سنائی تھی، تو وہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ سب کو پتہ ہے، لیکن آج ہماری صورتحال جو ہے وہ یادداشت کی وہ نہیں ہے، ہمارے لیے مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دیکھو نہیں، اب تبری نے اس دور کے لوگ جو ہیں وہ حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف بھی لے آتے تھے، اس لیے کہ ضعیف حدیث کے اندر بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مانن صحیح ہوتی ہیں۔ تو ضعیف تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، لیکن ویسے مانن صحیح ہوتی ہیں، بلکہ ملا علی قاری نے تو جو موضوع حدیث ہیں ان پر مستقل کتاب لکھ دی ہے، وہی جس موضوعات کبیر جسے کہتے ہیں الاسرار المرفوعہ فی الحادیث الموضوعہ۔ تو اب یہ جو ہے ملا علی قاری نے یہ بتایا ہے کہ جو حدیثیں بنائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، یعنی مانن موجود ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جو میں سمجھتا ہوں آج اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیخ البانی کی تحریک کے نتیجے میں ایک انتہا یہ پیدا ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ رجال کی کتابیں پکڑ کر جو ہے وہ حدیثوں پر دھڑا دھڑ جو ہے وہ حکم لگانے لگ گئے ہیں، نہ تو انہیں تحمل و ادا کی باریکیوں کا پتہ ہے، اور اسی طرح ضعیف حدیث کے جو ہیں وہ کیا فوائد ہیں، اور ضعیف حدیث جو ہے وہ کیسے حسن بغیر ہی بنتی ہے، ان طریقوں سے بھی وہ واقف نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے نا، احمد بن حنبل جو ہیں جو بہت بڑے یہ مطلب ہے محدثین میں سے ہیں، جنہیں حافظۃ المحدثین میں شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے قسمیں دو کی ہیں، صحیح اور ضعیف، اور چونکہ حسن کے اندر ضبط کامل نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے حسن کو جو ہے وہ ضعیف میں شامل کیا ہے۔ اب حسن لذات ہی بھی ضعیف ہے ان کے نزدیک، اور حسن لغیرہ بھی۔ اس کا ایک مطلب ہے بڑا اہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو بنیاد ہے وہ صحیح حدیث کو بنانا چاہیے، نہ حسن کو بنانا چاہیے، اور حسن لغیرہ تو پھر اس سے بھی نچلا درجہ ہے نا۔ حسن لغیرہ تو وہ ہوتی ہے کہ ضعیف حدیثیں جو ہیں مل ملا کے جو ہے بسا، لیکن اس کے لیے جو کیا اصول ہے، کیا شروط ہے، وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اور میں آپ کو اسی یہ بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل نے 4 اصول جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اصل قرآن سے ثابت ہو اور یا صحیح حدیث سے ثابت ہو، ضعیف حدیث کو لینے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذوف شدید نہ ہو۔ ذوف شدید اس کو بولتے ہیں کہ راوی وضاع یا متروک،
یہ ذوف کے شدید ترین درجے ہے، اس درجے کا راوی نہ ہو۔ تو اس کے تیسری شرط پھر یہ ہے کہ اس کے طرق کئی ہوں، اور چوتھی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اسے اگر لیا جائے تو بطور احتیاط لیا جائے، کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح حدیثوں کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے کہا نا کہ اس کی تائید صحیح، اس کا اصل جو ہے وہ کسی صحیح حدیث میں ہو، تو اس کے اندر لفظ ہیں کہ اسے بطور احتیاط لیا جائے، عقیدہ نہ رکھا جائے اس پر۔ کتنی اہم بات ہے کہ ساری شرطوں کے باوجود اس پر عقیدہ اسی لیے رکھ سکتے کہ عقیدہ کی جو بنیاد ہے نا وہ بہت پختہ ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے بعض لوگوں نے تو خیر انکار حدیث کا ایک بہانہ بنا لیا نا کہ عقیدہ جو ہے وہ صرف متواتر حدیث سے ثابت ہوتا ہے، خبر روایت سے نہیں ہوتا۔ یہ اہل الرائے عام طور پر حنفی یہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ خبر واحد جب اس کے ساتھ قرائن مل جاتے ہیں تو وہ پھر ایک اعلیٰ معیار کی خبر واحد ہو جاتی ہے، جسے فقہ کی اصطلاح میں تو مشہور کہا جا سکتا ہے۔ مشہور کی اصطلاح جو ہے یہ فن حدیث کی نہیں ہے، یہ اصل میں فقہ کی اصطلاح ہے۔ تو ایک حدیث جو ہے اس کے جب تائید مل جاتی ہے مطابقت کی صورت میں، شواہد کی صورت میں، تو یہ ذرا بند کر دیں، تو اس حدیث کو جو ہے وہ پھر مان لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں علم کی کمی کی وجہ سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمارے جو حدیث کا ذوق رکھنے والے ہیں وہ اس معاملے میں بہت الجھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ جو غرباء حدیث کے جو بزرگ تھے، جہاں سے یہ تنظیم شروع ہوئی ہے، مولانا عبد الوہاب صدری، ویسے تو وہ جھنگ کے تھے، لیکن وہ دہلی کے اندر جو ان کی درسگاہ تھی وہ صدر بازار میں تھی، تو اس لیے ان کو مولانا عبد الوہاب صدری کہتے ہیں۔ تو بلکہ ان کو ملتانی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک وقت تھا جب جنگ ضلع ملتان میں ہوتا تھا۔ تو اب انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ یہ بیان کی ہیں کہ سیاستہ کی ساری حدیثیں قابل عمل ہیں۔ تو اس لیے اب یہ اصول جو ہے یہ محدثین کا کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک ہمارے ہاں ایک اور بھی جو ہے وہ ایک اصول جو ہے وہ ہمارے حدیث میں پایا جاتا ہے، یہ سارے فتنے حدیث کے ہیں۔ وہ یہ پایا جاتا ہے کہ جس کے مخالف صحیح حدیث کوئی نہ ہو وہ ضعیف حدیث معتبر ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ بھئی اس کے مخالف نہ ہو، جب وہ خود مطلب ہے صحیح طریقوں سے ثابت نہیں ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ اس کے مخالف اب صحیح حدیث کوئی نہیں ہے تو وہ معتبر ہے۔ اب ان اصولوں کی بنا پر جو ہے وہ اب بہت سی مثال کے طور پر اب دعا کرنے کے بعد جو ہے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یہ حدیث جو ہے یہ اس معیار کی نہیں، ثابت شدہ حدیث نہیں ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، یہ جو ہے ہمارے لیے سنت یہی ہے کہ ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے، لیکن ممانت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ منہ پر ہاتھ اس لیے پھیر لے کہ اب میں دعا سے فارغ ہو گیا ہوں، تو فراغت کے لیے جو ہے منہ پر ہاتھ پھیر لے تو منع بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ممانت تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ سنت بھی نہیں ہے کہ اس کو سنت کہا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اسی طرح ایک خلیجی ملک کے اندر جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے وہ میں نے دعا مانگنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا، تو میرے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، میری اس نے کلائی پکڑ لی، کہا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو اصول ہے نا یہ اصل میں ہمارے ان حدیثوں کے ہیں جن کے اندر جو ہے پختگی نہیں ہے۔ جیسے کہ اب سیاستہ کی، بھائی سیاستہ کے پر تو سیاستہ میں خود اختلاف ہے، سیاستہ میں موطا دارمی شامل ہے کہ نہیں، کوئی دارمی کو شامل کرتا ہے، کوئی موطا کو شامل کرتا ہے، کوئی ابن ماجہ کو شامل کرتا ہے۔ اچھا ابن ماجہ جو ہے دارمی اور موطا صحت کے اعتبار سے اس سے بہتر ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ ابن ماجہ کو دیا گیا ہے۔ ابن ماجہ معنوی اعتبار سے اس کے اندر ایسی حدیثیں موجود ہیں جو اور کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ مثلا لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی ہر وہ روایت جو منفرد ہو ابن ماجہ وہ ضعیف ہوتی ہے۔ نہیں، وہ اصل میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ معلول کے لیے بات ہے، ابھی معلول کی بات میں کروں گا، میں وہاں آپ سے یہ بھی آپ نے کیا بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں ابن ماجہ منفرد ہو جی وہ اکثر ضعیف ہی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ تو خیر ایسے باتیں ہیں نا، اندازے ہیں، حتمی تو بات نہیں ہے، اصول تو کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر مجھے اس بات کی تلاش شروع ہوئی کہ
4 رکعتوں میں پہلی رکعتوں میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، دوسری 2 رکعتوں میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، صرف فاتحہ ہے۔ یہ ہے کہاں یہ حدیث؟ اچھا، چونکہ میرا مزاج شروع سے یہ تھا، میں ایسی چیزیں جو ہے وہ تلاش کرتا تھا، جا کر مجھے اگر ملی تو ابن ماجہ میں ملی۔ وہ کیا تھی؟ ابن ماجہ میں یہ ہے کہ یہ آپ فرضوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اچھا نوافل میں نہیں، نوافل میں اگر آپ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے ہیں تو 4 رکعتوں میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ بھی اونچی پڑھیں گے اور ساتھ اس کے جو تلاوت ہے قرآن مجید کی وہ بھی اونچی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ابن ماجہ کی یہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اسے سیاستہ میں شامل کیا گیا ہے کہ معنوی طور پر وہ حدیثیں جو ہیں وہ اکثر حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہیں۔ طریقہ کار بھی بڑا جی، خاص ہے۔ تو اصل میں محدثانہ فن جو ہے نا، اس کی مہارت جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب امام بخاری کو جو ہے نا وہ اس طرح پڑھا جائے جیسے کم از کم ہم جو ہے وہ بخاری کو پڑھ رہے ہیں، جن کو یہ خیال ہوگا ہمیں بخاری ختم کرنی ہے، وہ کیا گہرائی میں جائیں گے، وقت ہی نہیں ان کے پاس ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بلکہ اہل حدیثوں میں تو غنیمت ہے نا، پھر بھی سیاستہ پڑھ لیتے ہیں، اور تو پڑھتے ہی نہیں، وہ تو 1 سال میں جو ہے وہ صرف مرور ہی ہوتا ہے، اور چند ایک مسائل جو ان کے فرقہ وارانہ امتیازی مسائل ہیں اس کے اوپر وہ جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جامعہ حنفیہ میں مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن صرف اسفر بالفجر پر جو ہے وہ لگائے تھے۔ اب بتائیے کہ 9 کتابوں میں اگر ایک اسفر بالفجر، حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بہتر افضلیت کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر 3 دن لگائے جاتے ہیں، تو یہ 9 کتابیں کیسے ختم ہوں گی؟ تو اس لیے کوئی ختم نہیں کرتا۔ اچھا وہ تو ویسے ہی 9 کتابیں مرور کی صورت میں گزار دیتے ہیں، اور جو ہمارے اہل حدیث ہیں وہ بھی صورتحال ایسے ہی ہے کہ طلبہ کمزور ہوتے ہیں، ان کو ترجمہ تک نہیں آتا، لیکن استاد نے ترجمہ بھی نہیں کرنا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ اگرچہ حافظ اللہ محدث روپڑی کا انداز بالکل اور تھا، وہ بات چھوڑتے نہیں تھے، یعنی ہم نے جب بخاری پڑھی ہے تو صرف بخاری پڑھتے تھے 7 گھنٹے، ہم صبح بیٹھتے کوئی 7-8 بجے، اس کے بعد مغرب تک ہماری بخاری ہوتی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں یاد ہے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی تھیں جن کی تشریح نہیں ہوئی۔ وہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جب میں نے بخاری پڑھائی تو اس وقت جو ہے وہ پھر میں نے ان کی تحقیق کی، چونکہ میرا مزاج ہی ایسا تھا کہ تحقیق کے بغیر میں آگے بڑھتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن صورتحال آج یہی ہے کہ جو بخاری پڑھانے والے ہیں وہ کہنے کو تو شیخ الحدیث بن جاتے ہیں بخاری پڑھا کر، لیکن انہیں بخاری کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ بخاری ہے کیا۔ چلیے یہ باتیں تو بعد میں آتی رہیں گی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو اشکال پیدا ہوا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو کئی دفعہ لا چکے ہیں، جن میں سے ایک کتاب التفسیر بھی ہے، اور وہاں امام بخاری نے یہی ذکر کیا ہے کہ جنت کے لیے مخلوق نہیں پیدا کی جائے گی، جہنم کے لیے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امام بخاری حدیث کو بہت دفعہ اس لیے لے آتے ہیں کہ اس حدیث کی غلطی واضح کرنے ہوتی ہے۔ تو اب یہ غلطی واضح کرنے کے لیے لائے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری لائے تو ہیں، اس کا بیان کرنے والا جو ہے وہ ثقہ ہے، یعنی رجال کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے متن کے اندر جو ہے وہ کمزوری موجود ہے، اور یہ جو کمزوری پوشیدہ کمزوری جو ہوتی ہے نا، اس کو فن حدیث کی اصطلاح میں علت کہا جاتا ہے۔ تو علت کی جو ہے وہ جو صورتیں ہیں کئی، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ حدیث کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ قلب واقع ہو جاتا ہے، یعنی ایک بات جو ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں ہے، اور وہ جو ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں قلب۔ اس کی ویسے بھی آسان سی مثال تو بڑی مشہور ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے عرش کے نیچے جن 7 شخصوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو صدقہ کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے خفیہ پوشیدہ صدقہ کرتا ہے کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں خفیہ کے مبالغہ کے لیے
لیکن بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ جو بائیں ہاتھ خرچ کرتا ہے وہ دائیں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ قلب کی مثال عام طور پر یہ دی جاتی ہے. یہاں جو ہے وہ اصل میں یہی علت اس حدیث میں موجود ہے. ویسے ہر اعتبار سے معیاری ہے، لیکن علت یہ ہے کہ اس کے اندر قلب واقع ہوا ہے. قلب اس طرح سے واقع ہوا ہے کہ جو بات جنت کے لیے کہنی تھی وہ جہنم کے لیے بیان ہو گئی. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس حدیث کے اندر قلب واقع ہوا ہے. تو امام بخاری دراصل اس روایت کو لے کر آئے ہیں یہ چیز بیان کرنے کے لیے کہ یہاں قلب واقع ہوا ہے. اس لیے کہ علت کو پہچاننے کا جو مشہور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے طرق اکٹھے کیے جائیں. اور عام طور پر طرق ان کو بولا جاتا ہے جس میں صحابی ایک ہو اور اس کی پھر بعد میں روایات جو ہیں ان کو طرق بولا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے عام طور پر جب صحابی بدل جائے تو اس کو شواہد کہتے ہیں. تو شواہد کو بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، یعنی علت کو پہچاننے کے لیے شواہد بھی جو ہے وہ اس میں کام آتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ معنی دیکھیے، یعنی مانن جو بخاری کی روایتیں گزر چکی ہیں اور ان کے اندر جو ہے اس چیز کا بیان ہو چکا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ جنت کے لیے کریں گے، جہنم کے لیے نہیں کریں گے. اور یہ جو جملہ ہے نا یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم من خلقہ احدا. حالانکہ اس جملے کا جو اصل تعلق ہے وہ جہنم سے ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ جنت کے ساتھ ذکر ہوا ہے. تو یہاں قلب واقع ہوا ہے، چونکہ حدیث ویسے میں نے آپ کو بتایا ہوتی ہی مراد ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بیان کی ہے اس کے بیان کے اندر راویوں نے جو ہے وہ سے جو غلطی ہوئی ہے، غلطی متن کی ہے. باقی سند کے اعتبار سے جو ہے وہ حدیث بہت معیاری ہے. تو بلکہ امام بخاری جو ہے وہ اس کی مطابقت کے لیے وہ حمام کی جو ہے وہ معلق روایت بھی لے آئے ہیں، جس میں یہ ہے کہ قتادہ نے تحدیث کی جو ہے وہ کے ساتھ جو ہے وہ انس سے روایت کی ہے تاکہ قتادہ کا جو مدلس ہونا ہے وہ بھی حارج نہ ہو. تو یعنی اس حدیث کو تقویت دینے کے باوجود اس کے اندر جو قلب واقع ہوا ہے یہ وہ علت ہے کہ امام بخاری نے اشارہ کس طرح کیا. اس لیے کہ امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز لاتے ہیں نا تو اس کے جو باقی جو روایتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں. اسی لیے عنوان جب باندھا ہوتا ہے تو نیچے جو متن ہوتا ہے اس کے اندر اس چیز کا ذکر صریح نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو دیگر روایات ہیں اس کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے. تو یہ بھی امام بخاری کے طریقوں میں سے جو ہے وہ ایک طریقہ ہے. تو یہاں امام بخاری اس حدیث کو جو ہے وہ غلطی واضح کرنے کے لیے لائے ہیں. کیا مطلب کہ اس حدیث کے اندر قلب واقع ہوا ہے، اور قلب کیا ہے کہ جو چیزیں جنت کے متعلق تھیں وہ جہنم کے لیے آ گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے استاد محترم کی جو بات ہے انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا چونکہ وہ بڑے محدث تھے. اس لیے میں نے غلیمان کی جو کتاب التوحید ہے اس کا تقابل جب کیا اپنا مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب کی شرح سے تو یہ بات مولانا عبدالحق ہاشمی کی شرح میں مجھے ملی کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے قلب جو ہے وہ خود ایک علت ہے، لیکن اور اس علت کے ساتھ جو ہے وہ حدیث ظاہر ہے کہ معیاری نہیں رہ جاتی، ضعیف ہو جاتی ہے اگر وہ قلب اس کو درست نہ کیا جائے. لیکن عام طور پر جو محدثین کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث کہتے ہیں کہ یہ سندن ثابت نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہے. یہ جو طریقہ ہے نا محدثین کا، جو خاص طور پر شیخ البانی کی تحریک کے نتیجے میں اب حدیثوں کے پاس بھی نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بھی ایک علمی طریقہ ہے فن حدیث کا. تو مولانا عبدالحق ہاشمی جو ہیں وہ ان کا یہ بڑا طریقہ ہے کہ انہوں نے کتاب التوحید کی شرح کرتے ہوئے ویسے عام طور پر جو ہے وہ رجال پر بڑی بحث کرتے ہیں. تو اگرچہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رجال پر اتنی بڑی بحث کی ضرورت نہیں تھی،
لیکن چونکہ وہ ہندوستان سے ہو کر گئے تھے اس لیے ان کے ذہن پر یہ بات سوال تھی کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ یہ رجال کی باتیں اور حدیث کی صحت اور ذوق کی باتیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو فقہ چھائی ہوئی تھی نا، تو اس لیے حدیث کا تو تحقیق کا جو ہے وہ یہاں رواج ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سعودی عرب میں جا کر جو ہے وہ محدثانہ جو ہے وہ کام زیادہ کیا، حتیٰ کہ اس شرح کے اندر جگہ جگہ جو ہے انہوں نے محدثانہ باتیں، سند کی باتیں جو ہے وہ لے آئے ہیں، رجال کی باتیں لے آئے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے ایک فقہی نقطہ جو بیان کیا ہے نا کہ بعض علماء کے حوالے سے، تو انہوں نے فقہی نقطہ یہ بیان کیا کہ اگر یہ حدیث جو ہے وہ ہم لے بھی لیں تو اس کا معنی پھر بھی کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے جو میں نے کل ذرا مختصر بیان کیا تھا، آج میں اس کی ذرا تشریح کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں یہاں جو ہے نا ہم نے یہ مشیت کی بات ہے نا، جہنم کے بارے میں جو بات آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ انت عذابی اصیب و بکا من اشاء، تو میرا عذاب ہے، جس کو میں چاہوں گا میں اس کو پہنچاؤں گا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں انشاء سے مراد مخلوق پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو داخل کریں گے تو وہ اللہ کی مشیت ہوگی، کیونکہ اللہ کا وہ فعل جو انسانوں سے متعلق ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی مشیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جہنم میں کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں جائے گا، لیکن جنت جو ہے وہ رحمت ہے، اس کے متعلق اعلان عام کہ اس کے یہ اعلان عام ہے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوا سارے کے سارے جنتی۔ وہ جیسے وہ یہ ہے نا کہ وہ کیسے لفظ ہے کہ جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا وہ سارے جنتی، یعنی جس چیز کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے وہ گویا کہ معاف۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ کہا تھا نا کہ من نوقش الحساب عذب، تو حضرت عائشہ نے اس کو سوال کیا تھا کہ اللہ جی یہ کہتے ہیں کہ حساب یسیرا، تو یہ حساب یسیرا کس کا ہے؟ کہا جس سے اللہ پوچھے نہیں، جس میں اللہ نے قریت شروع کر دی وہ نہیں بچتا، اس لیے کہ اللہ کی قریت کے بعد کون بچے گا، اللہ کی تنقید کے بعد کون بچے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح سے دونوں کو تطبیق دی تھی۔ تو یہاں جو ہے وہ بعض علماء نے جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جہنم میں اللہ کی مشیت کے بغیر جو ہے وہ کوئی نہیں جائے گا، اگرچہ جنت میں بھی اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہاں بالخصوص یہ بیان کر دیا ہے کہ یہاں اللہ کی مشیت جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی پر عذاب نہیں کرنا، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین جو ہے اس کی رحمت جو ہے وہ غصے پر غالب ہے، تو اس اعتبار سے اللہ کی رحمت پر جو ہے زیادہ امید ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے یہ حدیث بہت اہم ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ انسان کا جو ہے وہ اللہ پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رحمت کا جو ہے وہ تصور ہے یا عقیدہ ہے، اس کی اہمیت ہے۔ میں آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ تعویل بھی جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے، جیسے قرآن مجید استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے مجھے منع کیا ہے، اگر میں 70 مرتبہ سے زیادہ بخشش مانگوں گا، اس لیے کہ مجھے کہا گیا 70 مرتبہ بھی مانگے گا تو میں نہیں معاف کروں گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ معافی مانگ لیتا ہوں، بخشش مانگ لیتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ بالکل تعویل ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کی امید پر، اصل میں جو بہت زیادہ رحیم و کریم ہے نا اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی تعویلیں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ ماں جو ہے اس کی محبت مشہور ہے نا، تو ماں کے ساتھ جو ہے وہ بڑے ہیلے فریب جو ہے وہ چل جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی محبت جو ہے وہ برداشت کرتی ہے۔ باپ جو ہے وہ محاسب ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے باپ کی محبت اس طرح نظر نہیں آتی، اور ماں کا کام یہ ہے کہ وہ جیسے حجاج بن یوسف کو جو ہے وہ ماں نے
جو ہے وہ مرتے وقت کہا کہ حجاج مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تجھے جو ہے وہ نہیں چھوڑے گے، اس لیے کہ تو نے بہت ظلم کیے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے ویسے اپنی طرف سے تو بات کہی، کہا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا معاملہ تیرے سپرد کر دے تو کیا فیصلہ کرے گی؟ اس نے کہا میں تو کوئی راہ نکالوں گی۔ تو کہا اللہ تو اس سے زیادہ مہربان ہے۔ اب دیکھیے بات تو ویسے دلیل کے اعتبار سے تو درست ہے، وہ الگ بات ہے کہ نہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آئے تو حجاج بن یوسف تو کوئی شے ہی نہیں ہے، بڑے بڑے اور ظالم موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ غصے پر غالب ہے، اس لیے ہر انسان کو جو ہے وہ خاص طور پر جب کمزور ہو جائے، بڑھاپا ہو جائے یا بیمار ہو تو رحمت کا جو عقیدہ ہے یہ مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا مجھ سے مانگتے وقت جو ہے وہ نرمی سے نہ مانگو، زوردار طریقے سے مانگو، اس لیے کہ اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے، اور دوسری اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا تھا نا کیفا یفلح قوما ادموا وجہ نبیہم، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی تھی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، جنت دوزخ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ جنت اور دوزخ اللہ کی جو ہے وہ بہت بڑی ہوئی رحمت ہے، اور تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر یہ صحیح اس کو شمار کر لیا جائے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں، اگرچہ جب دوسری روایتیں موجود ہیں تو بات تو درست یہی ہے کہ یہ قلب واقعہ ہوا ہے، لیکن باوجود ضعیف ہونے کے، جیسے کہ وہ ملا علی قاری کا انداز ہے نا کہ انہوں نے تو موضوع حدیثوں کے اندر جو ہے وہ اسرار مرفوعہ ڈھونڈ لیے ہیں، تو اگر آپ جو ہے اس کا معنی کرنا چاہیں تو یہ معنی اگر کر لیں گے تو پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ یہ بعض علماء کے حوالے سے مولانا عبدالحق ہاشمی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اصل میں انشاء سے مراد مخلوق کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جہنم کے اندر جب لوگوں کو جو ہے وہ داخل کیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں جو ہے وہ ابتداءً اللہ کی مشیت ہوگی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جہنم کے اندر داخلے کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث جو ہے وہ اس کو مان بھی دیا جائے تو اس کا مفہوم یوں درست بنتا ہے۔ وہ محدثین کا انداز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ضعیف حدیث کو بھی جو ہے وہ مانن اگر جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جس حدیث کی نسبت جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، اس کی کوششیں کرنی چاہیے، اس کا معنی جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر صحیح حدیثیں جو ہیں وہی معیار حق ہے۔ تو اس سے مجھے ویسے بہت پرانا خیال تھا کہ میں شیخ البانی کی تحریک کے نتیجے میں جو بعض افراد اور تفرید کی راہیں پیدا ہوئی ہیں، میں ایک کتاب لکھوں کہ ضعیف حدیث کے فوائد کیا ہیں، لیکن نہیں موقع مل سکا، مجھے تو پڑھانے کا موقع نہیں مل سکا، تو کتابیں میں کیا لکھوں گا۔ پارسوت اللہ سے اچھی امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور زندگی سے رکھے تو شاید یہ کام ہو جائے۔ ابھی پہلا کام تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے سامنے یہی ہے کہ جو اہل الحدیث کا جو طریقہ اجتہاد ہے، جس کا بہترین نمونہ جو ہے وہ امام بخاری نے پیش کیا ہے، اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، تدریس کی صورت میں کوشش کر رہا ہوں، تو باقی اللہ مجھے توفیق دے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باب ہے نا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اس باب کو جو ہے وہ امام بخاری لے آئے ہیں رحمت کے بعد۔ اس کا رحمت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا رحمت سے تعلق یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام رکھا ہے نا، کہ اگر اس کو اللہ نہ تھامے تو یہ زمین پر گر جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان گناہ جس طرح کرتے ہیں نا، قریب ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ ان پر گر پڑے اور سارے کے سارے کچلے جائیں۔ جیسے طائف کے موقع پر جو ہے وہ جو فرشتہ آیا تھا نا پہاڑوں کا، اس نے کہا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے ان کو ملا دوں تاکہ سارے کچلے جائیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو جو ہے وہ ہمارے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اصل میں یہ بھی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ تو یہ امساک جو ہے یہ بھی
جو ہے وہ اللہ کی اللہ کی فعلی صفت ہے. تو فعلی صفت جو ہے اللہ کی اصل میں تمام کارگزاری جو ہے جو اللہ کی فعلی صفات ہیں ان کے اندر جو ہے یہ اللہ کی کارگزاری آتی ہے، لیکن جن کا تعلق جو ہے وہ مخلوق سے ہوتا ہے وہاں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ یوں کہیے کہ وہ صفات جو ہیں وہ فعلی صفات میں سے متعدی صفات ہوتی ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کو یوں بیان کیا ہے قدیم اور حادث کی اصطلاحات سے، اور جس میں خاص طور پر ہمارے پاکستانی علماء جو ہیں یہ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ تعبیر جو ہے سلف کے ہاں جو ہے یہ تسلیم شدہ نہیں ہے کہ آپ قدیم اور حادث کی اصطلاحات جو ہے یہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو ہے وہ استعمال کریں. تو بلکہ صحیح صورت جو ہے وہ وہی ہے کہ اللہ کی جو اوصاف ہیں ان کی کیفیت آپ پیش ہی نہ کریں. انسانی جو ہے وہ کارگزاری کی اگر آپ بات کرتے ہیں، انسان کا خود اپنا وجود، اس کے بارے میں آپ اگر کہنا چاہتے ہیں یہ حادث ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے قدیم اور حادث کی جو اصطلاحات جو ہے نا اللہ کے اوصاف کے بارے میں، خواہ وہ اللہ کی فعلی صفات کیوں نہ ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ حادث اور قدیم کی اصطلاحات جو ہے یہ غلط ہیں. یہ سلف استعمال نہیں کرتے، اور جو سلف کے طریقے پر جو لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. اس لیے کہ یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں نا اس کا بڑا بگاڑ ہوتا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی جگہ پر اگر لفظ خدا کو آپ استعمال کریں تو بطور ترجمہ تو خیر درست ہے، لیکن ویسے احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ کا نام ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہ کیا جائے، بہتر یہی ہے. تو اسی لیے اللہ جو نام ہے وہ نام اپنی جگہ پر باقی ہے، اللہ ہی کہہ کر جو ہے وہ، اس لیے جہاں کہیں جو ہے وہ زبانوں کا فرق ہو، اللہ کا نام اللہ ہی ہے، وہاں جو ہے وہ ان کا ترجمہ کرنا جیسے گاڈ کرنا یا خدا کرنا، یہ ترجمے جو ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ بے احتیاطی ہے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ نام کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے. تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں میں عربی جو ہے وہ شروحات کو دیکھتا ہوں، غنیمان کو اور مولانا عبدالحق ہاشمی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ کتاب التوحید کی پہلی شرح، اس لیے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کی ہے، تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں یہ بے احتیاطی موجود نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارے اردو کے شارح ہیں، خاص طور پر اس وقت دارالسلام نے جو حافظ عبدالستار حماد کی جو شرح کے طور پر جو ہے وہ جو چیز شائع کی ہے اس کے اندر ایسی بے احتیاطیاں بہت ہیں. حالانکہ انہوں نے کتاب التوحید کے وقت جو ہے وہ اپنے سامنے غنیمان کی شرح جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور اس کا بہت مطالعہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو اصل میں بنیادی تعلیم جو ہے نا اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے نا وہ پھر ہمارے ہندوستانی علماء کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ تعبیر میں ایسے الفاظ لکھ جاتے ہیں. ویسے تو میرا مزاج عام طور پر یہ ہے کہ میں کوئی چیز جو دیکھتا ہوں تو کچی پینسل سے جو ہے وہ نشان لگا دیتا ہوں، اور اس کے باہر جو ہے وہ جہاں میں کہیں سوالیہ نشان ڈال دوں، کمانا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ قابل غور ہے. یہ میرا عام طور پر انداز ہے. سب ہر وقت نہیں لگاتا، لیکن جب سکون میں ہوں تو ایسے نشان بھی لگا دیا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر کہیں ملاقات ہوئی حافظ عبدالستار سے تو انہیں کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہے میں نے نشان لگائی ہوئی ہیں ان پر غور کر لیں. چلیے جی اب آگے ہم چلتے ہیں. اب اگلی حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض وغیرہا من الخلائق، کہ آسمانوں اور زمین اور جو وغیرہ بھی ہوگا، بعض نسخے میں شاید وغیرہ ما بھی ہو، اس لیے کہ آسمان زمین کو جو ہے وہ وغیرہ ما بھی بعض جگہ، تو وغیر من الخلائق یعنی آسمان اور زمین جو ہیں ان کے علاوہ جو مخلوق ہے، اصل میں آسمان زمین جو ہے یہ اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے، اس لیے ان کا تو اہتمام سے ذکر ہو جاتا ہے. اور جو اس کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ
یعنی مطلب ہے ان سے کمتر ہے، یعنی ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے آسمان اور زمین کی، اس لیے کہ آسمان اور زمین کے آپس میں جو ہے وہ ایک تعلق کی بنیاد پر جو ہے جتنی پھر اس کے بعد جو پیداوار ہوتی ہے وہ تمام کی تمام آسمان اور زمین کے آپس میں تعلق کی بنیاد پر جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے، یعنی رزق اصل میں آسمان میں ہوتا ہے جو زمین پر آتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے زمین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو عام پیداوار ہے نا، جو آپ دیکھیے کہ عام پیداوار تو یہی ہے جس کو ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کاشتکاری کی صورت میں، اور ایک جو ہے وہ پیداوار ہے جو معدنیات کی صورت میں زمین کے اندر موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں بھی اگر آپ وہ قرآن کی آیت پڑھیں نا جو 22ویں پارے میں سورۃ یاسین سے پہلے جو رکوع ہے جس میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے پہلے ذرا پڑھیں، آیت کیا ہے؟ ہاں جی پڑھیے۔ ہاں وہی ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون نہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء جو ہے یہ اس سے ایک رکوع پہلے ہے میرے خیال میں، اس سے پہلے جو آیت ہے وہ پڑھیے۔ انزل من السماء ماء ثم جی بھئی یار یہ آیت جب میں کہہ رہا ہوں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے پہلے جو ہے اس سے پہلے ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ کذالک، لیکن اس سے پوری آیت پڑھیے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها آگے ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده اب یہاں دیکھیے کہ یہ إن الله پہاڑوں کے بارے میں بیان کیا ہے، پہاڑوں کے اندر پانی کے اندر دیکھیں پانی کے اندر جو ہے وہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا، یعنی ایک دریا جو ہے میٹھا چل رہا ہے اور ایک دریا جو ہے وہ کڑوا ہے، اور جو ہے پھر آپس میں بغیر پردہ بھی کوئی نہیں ہے لیکن پانی آپس میں نہیں ملتا۔ آپ دریا سے پانی لے لیجئے، باہر نکال لیجئے، ایک کڑوا دریا کا پانی اور جو ہے وہ اس کا پانی جو میٹھے دریا کا پانی ہے باہر آپ ملائیں گے تو مل جائے گا، لیکن وہاں دریا چل رہے ہیں وہاں نہیں ملتا آپس میں پانی، یعنی اللہ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ پہاڑوں میں دیکھیے کہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ پہاڑ کے دریا چلتے ہیں، جہاں اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، یعنی پہاڑوں کے اندر جو ہے باقاعدہ دریاؤں کی صورت میں جو ہے وہ لہریں ہیں، ہوتے وہ پہاڑی ہیں، تو اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ ساری کارگزاری جو ہے وہ اصل میں آسمان اور زمین کے آپس میں تعلق کی بنیاد پر ہے۔ تو اسی لیے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اصل تو آسمان میں ہے لیکن زمین پر جو اللہ جو ہے وہ اتنا ہی اتارتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں مسئلے ہیں نا منصوبہ بندی وغیرہ کے، یہ تو سارے ان لوگوں کے ہیں نا جو ملد لوگ ہیں، جو دریا ہیں، لیکن جو ایک مسلمان ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ اتارتے ہی اتنا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ منصوبہ بندی وغیرہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ عبداللہ بن مسعود کا ہے نا کہ انہوں نے کسی کہ تنگی تھی، اس نے کہا کہ ایک شادی اور کر لو، پھر اس نے کہا پھر بھی تنگی دوری کہ ایک اور کر لو، تو ان لوگوں کے تو اس کے اندر یہی بات ہے نا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے نا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ نے کہا کہ یہ دولت جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ بھئی
اگر شادی ہو گئی تو کہاں سے کھلائیں گے؟ ہمارے یہاں عام طور پر عمریں جو بڑی کی جاتی ہے نا، وہ اسی بنا پر کی جاتی ہیں کہ بھئی اب یہ کمائے گا تو پھر اس کی شادی کریں گے، حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، جو ہے وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والے ہیں، وہ اللہ نے جب وعدہ کر لیا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کمی رہ جائے گی۔ اچھا جی، اب یہاں امام بخاری نے خود اپنی تشریح بھی تھوڑی سی کی ہے، وَهُوَ فعل الرب تبارک و تعالیٰ، یہ جو تخلیق ہے نا یہ اللہ کا فعل ہے۔ اچھا، وَأَمْرُهُ، اور اللہ کا امر بھی ہے۔ فالرب بصفاتہ وفعلہ وامرہ، رب جو ہے وہ اپنے اوصاف کے ساتھ ہے اور اپنے فعل کے ساتھ ہے اور اپنے امر کے ساتھ ہے۔ وہ خالق ہے، مکون ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو کسی کی تخلیق اور کسی کی تدبیر، یہ ساری جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مکون جو ہے وہ ہوتا ہے جو کسی کو پیدا بھی کرے اور اس کی تدبیر بھی کرے، جو ہے غیر و مخلوقین، اور وہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ وما کان بفعلہ وامرہ وتخلیقہ وتکوینہ فہو مفعول، اور جو چیز جو ہے وہ اللہ کے فعل سے ہو اور اللہ کے حکم سے ہو اور اللہ کی پیدائش سے ہو اور اللہ کی تکوین سے ہو، وہ مفعول ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مفعول مخلوق مکون، وہ مفعول بھی ہوتا ہے اور مخلوق بھی ہوتا ہے، مکون بھی ہوتا ہے۔ یہاں اصل میں فعل اور مفعول کا فرق جو ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ کا فعل ہے وہ فعل ہونے کے اعتبار سے تو وہ مخلوق نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا جو ثمرہ ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کی مشیت جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہ جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے اور وہ مخلوق بھی ہوتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا یہ بڑی نازک ہے، اس کی مزید انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تشریح میں اس وقت کروں گا جب کلام کی بات آئے گی نا کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ باریکیاں ہیں۔ تو لیکن میں یہاں آپ کو صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال کیے ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ تو اس کے لیے ان ربکم اللہ الذی، پڑھیے قاری صاحب، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، 8ویں پارے کا جو آخری پاؤ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر۔ یہاں جو ہے وہ خلق اور امر کا فرق کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو اللہ کی تخلیق ہوتی ہے، تو تخلیق اس مخلوق کے اندر جو ہے، پہلے تو اس کی تخلیق کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک امر موجود ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کے پیچھے بھی کن کا لفظ، لیکن کن کے بعد اس کی جو ہے وہ تخلیق کی تفصیلات کیا ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا، اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ ویسے تو آسمان زمین کی پیدائش جو ہے وہ کلمہ کن سے ہوئی ہے، لیکن کلمہ کن کے ساتھ جو ہے وہ اب اللہ کی تدبیر میں یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ فوراً ہو جائے اور ایک چیز جو ہے وہ ایک وقت پہ۔ اللہ نے آسمان زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ کلمہ کن کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں ایک اندازہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اب آسمان زمین کے لیے 6 دن ہے، اور یہاں دن سے مراد بھی جو ہے اس لیے کہ یہ جو ہمارے دن ہیں یہ تو آسمان زمین کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک ایام سے مراد وہ کارگزاری کا ایک وقت ہے، اس لیے کہ وقت جو ہوتا ہے وہ صرف کارگزاری کا اندازہ کرنے کے لیے، یعنی وقت کا کام جو ہے یہ ایک اندازہ کرنے کے لیے جو ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں دنوں سے مراد جو ہے وہ ایک اندازے کے دن ہیں۔ اور ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دنوں کا اندازہ ہے وہ اللہ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف رکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا جو دن ہے یہ تو 24 گھنٹے کا ہے،
اور خود دنیا کے اندر بعض علاقوں میں جو ہے وہ دن رات کا جو آپس میں فرق ہے وہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس زمین کے اندر جو دنوں کا حساب ہے وہ اپنا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر سیارے ہیں ان کے اندر دنوں کا حساب اپنا ہے. ابھی تک ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں تو ہم کچھ تحقیقات کر چکے ہیں. جو اس کو سائنس نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ چاند کا دن جو ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے. چاند کے اوپر جو دن ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے. اور جو عطارد ہے جس کو مرکری کہتے ہیں اس کا جو دن ہے وہ 88 دنوں کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ سائنسی تحقیقات ہے. تو لیکن قرآن مجید کے اندر جو ایک آیت ہے نا وہ اس دور میں تو نہیں سمجھی گئی، اس لیے کہ اس دور میں سائنس ابھی بہت ابتدائی سطح پر تھی اور یہ تجرباتی چیزیں جو ہیں ان سے بھی بہت کچھ تعلق ہوتا ہے واقعات کا. تو اس لیے وہ جو لفظ ہے کالف صنعت مما تعدون یہ 2 جگہ پر قرآن مجید میں موجود ہے. ایک یہاں بھی ہے اور ایک سورۃ سجدہ الف لام میم سجدہ میں بھی ہے. اس کے نہیں وہ تو سارا سائر وہ مارج میں ہے. لیکن یہ جو الفا سنہ ہے یہ 2 جگہ پر ہے. ایک دفعہ سورۃ سجدہ میں ہے اور ایک جگہ جو ہے وہ سورۃ کالف صنعت مما تعدون یہ اس کے اندر ہے. نہیں سجدہ کے علاوہ یہ جو سورت ہے نا کہ الف صنعت مما تعدون یہ غالباً سورۃ اعراف ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا یا ایھا الناس ہو یہ 17ویں سپارے کی جو آخری 4 رکوع ہیں سورۃ حج کے اندر ہے کالف صنعت مما تعدون کالف صنعت مما تعدون یہاں 1000 سال کا دن آیا ہے. اور یہاں جو الفاظ ہیں نا اس کے اندر یہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ اس سے پہلے کیا الفاظ ہیں وہاں بھی یہ ہے کہ 1000 سال کے اندر نکالیے 1000 سال ہے وہاں بھی. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون یہ سورۃ سجدہ میں ہے میرے خیال میں. جی ہاں جی یہ سورۃ سجدہ ہے نا سورۃ سجدہ. اب یہاں جو ہے وہ ایک نقطہ جو جدید سائنس کے مطالعے کے بعد جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے متعلق یہ ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی منصوبہ جو ہے وہ بناتے ہیں نا تو اس کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ 1000 سال پر مشتمل ہوتا ہے. یہ جو معاشروں کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں تہذیبی تبدیلیاں جو آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہے وہ 1000 سال کا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے کہ ہم تو جلد باز ہیں نا ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی سزا مل جائے ابھی بدلہ مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صابر ہیں. تو اللہ کا منصوبہ جو ہے 1000 سال کا ہوتا ہے. تو 1000 سال کے منصوبے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا اس کا ظہور ہوتا ہے. اس کے اندر تہذیبوں کے فرق معاشروں کے فرق ملکوں کے فرق یہ تمام کے تمام فروق جو ہیں وہ 1000 سال کے اندر ہوتے ہیں. اسی بنا پر جو ہے وہ احمد سرہندی کو جو ہے وہ مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے کہ 1000 سال ختم ہونے کے بعد جب دوسرا 1000 شروع ہوا ہے نا تو اس کی ابتدا میں آئے تھے. اس کے اعتبار سے انہیں کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی. اگرچہ اس 1000 سال کے اندر بھی پھر قرن کی بات ہے کہ ہر قرن کے ایک سرے پر جو ہے وہ ایک مجدد آتا ہے. چلیے خیر وہ تو شیخ الاسلام جو ہیں وہ یہ سارے اپنے بنے ہوئے شیخ الاسلام ہیں نا
کوئی بن گیا، کوئی بن رہا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ جن کی جو ہے وہ لوگ پیچھے لگتے ہیں، ان کی مقبولیت ہو جاتی ہے، وہ شیخ الاسلام اپنے آپ کو کرانی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ میں کہتا ہوں شیخ الاسلام فساد کے ہیں۔ تو اس لیے طاہر القادری ہوں یا تقی عثمانی ہوں، میں تو ان کو فساد کا شیخ الاسلام کہتا ہوں، یعنی انہوں نے جو اسلام کے اندر فساد پھیلایا اس کے یہ شیخ ہیں۔ وہ تو خیر ویسے ہی جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے طاہر القادری، اور جو تقی عثمانی ہے وہ ہیرا پھیری کے امام ہیں، وہ شیخ الاسلام ہیرا پھیری کے ہیں۔ انہوں نے تمام سود کو جو ہے وہ جائز کر دیا، یہ اس سے بڑی ہیرا پھیری اور کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ چلیے جی، اب بات جو ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ امر سے مراد جو ہے یہ امر اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے یہ باقاعدہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مخلوق کے اندر جو تدبیر ہوتی ہے اس سے بھی پہلے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خود اللہ کا آسمان زمین کو پیدا کرنا، اور اس کے اندر جو تدبیر ہے وہ یدبر الامر، وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا حکم جو ہے یہ چونکہ اللہ سے متعلق ہے، اس لیے جو یہ ہے یہ مخلوق نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فعل ہے، لیکن فعل لازم ہے، امر جو ہے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے یہاں یہ چیز بیان کی ہے، اس لیے بار بار لفظ فعل ہی امر ہی، یعنی امر کو الگ لائے ہیں کہ یہ اللہ کا فعل نہیں ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، لیکن یہ فعلی وصف ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بات بتانی تھی۔ اب چلیے حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ باب کم از کم پورا ہو جائے۔ تو حدثنا سعید بن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنی شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر عن قریب عن ابن عباس قال بت فی بیت میمونۃ لیلۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها لانظر کیف صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحدث رسول اللہ مع اہلہ ساعۃ ثم رقد فلما كان ثلث الليل الاخير او بعضه قعد فنظر الى السماء فقرأ ان في خلق السماوات والارض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ یہ جو سورۃ جو آل عمران کی آخری رکوع جو ہے اس کی ایک آیت پڑھی۔ یہ تو بخاری کی روایت ہے، اور بعض بخاری کے علاوہ دیگر روایتوں میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ پورے کا پورا جو ہے وہ ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر سورت تک پڑھا، لیکن بخاری کی روایت میں صرف ایک آیت ہی ہے۔ اچھا جی، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فتوضا واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم اذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح۔ تو حدیث تو جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، تو لیکن اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں کہ ابن عباس نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رات اس لیے گزاری تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عبادت دیکھیں، رات کی، رات آپ کیسے گزارتے ہیں۔ اب دیکھیں جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ تو اس طرح گھروں سے اٹھ کر جو ہے وہ راتیں گزارتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جمعرات کو کس طرح ہم بھاگتے ہیں کہ آج ہم نے درس نہیں سننا، یہ بھی گھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر علم کا شوق نہ ہو تو حال بھی یہ حدیث جو ہے نا، علم اٹھے گا اس طرح کہ جو عالم ہیں وہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کامل گئے، اکمل گئے، باقی ادھورے رہ گئے۔ نہیں، اس کے اندر وہ حافظ اسماعیل صاحب یہ شعر پڑھا کرتے، کامل نہیں، پہلے لفظ ہے نہیں، گل گئے گلشن گئے، باقی ہتھورے رہ گئے، کامل گئے، اکمل گئے، باقی ادھورے رہ گئے۔ یہ عربی، یہ اردو میں تقریر کرتے کراچی میں، اور جو شعر وہ پنجابی کے پڑھتے، بڑا عجیب اس کا منظر ہوتا تھا۔ کیونکہ میں تو اکثر تقریروں میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے میں جو ہے بڑا اس وقت یادداشت بھی اچھی تھی، یہ ساری اس وقت کی یادیں ہیں، اب تو یادداشت متاثر ہو گئی ہے، اب تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے یاد آتی ہیں۔ چلیے جی، تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انہوں نے جب رات گزاری تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد کچھ تھوڑی دیر تو میمونہ کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کی، پھر اس کے بعد آپ بھی سو گئے، میمونہ بھی سو گئیں۔ اس کے بعد جب رات کا آخری تیسرا حصہ رہ گیا، وہ پورے کا پورا یا اس کا بعض حصہ جو ہے آپ جو ہے وہ بیٹھ گئے، مطلب اٹھ کر بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے تو آپ نے آسمان کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھائی۔ دعا میں تو آسمان کی طرف نظر اٹھانی جو ہے وہ آداب میں یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی ہے۔ نماز کے اندر آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن دعا کے اندر اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو فنظر الی السماء، تو آپ نے جو ہے وہ آسمان کی طرف نظر کی، تو اس کے اندر جو ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ تو جن حدیثوں میں یہ ہے کہ آپ نے آخر تک پڑھا، اس کے اندر یہ ساری دعائیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پھر اس طرح ربنا آتنا و آتنا ما وعدتنا، یہ ساری جو دعائیں ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا جی، پھر آپ جو ہے وہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے وضو بھی کیا، اور خاص طور پر دانتوں کو رگڑا۔ یہ جو ہے وہ سن دانت کو کہتے ہیں نا، تو وسطنا اسی سے ہے کہ جو دانتوں کو رگڑ کر جو ہے وہ جو صبح جو ہے وہ جب وضو ہوتا ہے تو اس کے اندر دانتوں کو خوب رگڑا جاتا ہے۔ تو باقی نمازیں جو ہیں وہ کہ سونے کے بعد نہیں آتی، اس لیے انسان کا منہ جو ہے اس کے اندر زیادہ بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اگر آپ بدبو کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ صبح اٹھیں نا، تو یہ انگلی لے کر جو ہے نا وہ اپنے دانتوں کو، اور یہ خاص طور پر جو دانتوں کے پیچھے پھیریں اور اس کو سونگھیں۔ اندازہ ہوگا کہ یہ غذا جو ہم کھاتے ہیں کس طرح رات کو بگڑتی ہے۔ اسی لیے اطباء یہ ہدایت کرتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے جو ہے وہ دانت صاف کریں، ایک سونے سے پہلے اور ایک ناشتے سو کر اٹھنا۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ ناشتے کے بعد جو ہے نا دانتوں کو مزید صاف کرنے کا، یہ بھی اطباء کی ہدایت ہے۔ 3 وقت ہیں، رات کو سونے سے پہلے، اور صبح جب جاگتے ہیں اس وقت، اور پھر اس کے بعد ناشتے کے بعد۔ اس لیے کہ ناشتے کے اندر عام طور پر میٹھا استعمال کیا جاتا ہے، تو میٹھا جو ہے وہ دانتوں کو خراب کرتا ہے، تو اس لیے اس میٹھے کی صفائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ چلیے جی، پھر آپ نے 11 رکعتیں نماز پڑھی۔ پھر اسی دوران میں جب آپ نے 11 رکعتیں پڑھ لی تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بلال نے اذان دے دی صبح کی نماز کی۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھیں، جن کو صبح کی سنتیں کہتے ہیں۔ تو میں یہاں ایک مسئلہ جو ہے، جو میری جو اپنی تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو سنن راتبہ ہوتے ہیں، اس کے اندر استخارے کی دعا پڑھ کر اگر پڑھی جائے تو کیا استخارہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ اب آپ بھی میری طرح ڈھیلے ہو گئے ہیں میرے بارے میں جو ہے وہ، آپ لوگوں کا خیال ہے کہ مدنی صاحب بہت ڈھیلے ہیں مسائل میں۔ حدیث کے الفاظ کی روح سے تو استخارہ ہو جائے گا۔ چلیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ استخارے کے لیے الگ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سنن راتبہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چلیے جی، اس طرح اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز سے پہلے آتا ہے اور سنتیں ادا کر دیتا ہے تو وہ تحیۃ المسجد بھی ساتھ شمار ہو جائے گی؟ تحیۃ المسجد ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے۔ تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو بھی ہو جاتا ہے ساتھ، استخارہ بھی ہو گیا۔ استخارہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں استخارہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے جی، میرے خیال میں اب یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ بات آئے گی اللہ کی کلام کی۔ تو اس لیے کہ خلق قرآن کا فتنہ جو ہے نا، یہ اللہ کی کلام کے بارے میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ انشاءاللہ جو کل کی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ زندگی صحت رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلام کے بارے میں کریں گے۔